أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی یہی اصل زندگی ہے، کاش کہ وہ اسے جانتے ہیں. وما اور نہیں ہے ہاذہ الحیات یہ زندگی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وما ہاذہ الحیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا مگر لہو و لعب کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت کی زندگی لہی الحیوان یہی اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون کاش کے لوگ اسے جان لیں، کاش کہ وہ اسے جان لیں. فَإِذَا رَكِبُوا اور جب وہ سوار ہوئے فِي الْفُلْكِ کشتی میں، دعوا اللہ پکارا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے الدین پکار. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ جب ان کو نجات دے دی اللہ رب العزت نے، إِلَى الْبَرِّ خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون تو فوراً وہ شرک کرنے لگ گئے. لیکفروا بما آتیناہم کہ وہ ناشکری کر دے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے. ولیتمتعوا اور وہ فائدہ اٹھا لیں تھوڑا سا. فسوف یعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے. اولم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا جعلنا حرما بے شک ہم نے بنایا ہے اس بیت اللہ کو حرم، آمناً پر امن، ویتخطف اور اٹھا لیے جاتے ہیں الناس لوگ، من حولہم ان کے ارد گرد سے. افبالباطل یؤمنون کیا وہ باطل پر ایمان لائیں گے، جھوٹ پر یقین کریں گے وہ. وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا یکفرون وہ انکار کریں گے. ومن اظلم ممن افترا ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، نفترا جس نے گھڑا ہے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ. اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے. او کذب بالحق یا وہ حق کو جھوٹا قرار دیتا ہے، لما جاءہ جب وہ حق اس کے پاس آ گیا. الیس فی جہنم مثوی
کیا نہیں ہے جہنم کے اندر الیسا کیا لیسا نہیں ہے فی میں جہنم مسون ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے، الیسا فی جہنم مسون للکافرین کیا کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ استفہام اقراری ہے۔ والذین اور وہ لوگ جاہدو جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، فینا ہم میں، فینا ہمارے راستے میں، فینا ہمارے دین میں، فینا ہمارے احکام میں، لنہدینہم ہم ان کو چلاتے ہیں، ہم ان کو دکھاتے ہیں، ہم ان کو پہنچاتے ہیں، سبلنا اپنی راہوں پر۔ والذین جاہدوا فینا وہ لوگ جو ہمیں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا انہیں ہم اپنی راہوں پہ لے آتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لا یقیناً مع ساتھ ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ مجاہدین کا مددگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مددگار ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا آخری رکوع ہے، اور ہمیشہ سورت کا آخری رکوع پوری سورت کے مضامین کا خلاصہ ہی ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کہتی ہے کہ ویسے نہیں رہوگے، تمہاری آزمائش ہوگی، زبانی دعویٰ ایمان کوئی چیز نہیں، تمہیں آزمائش سے گزرنا ہے، تمہیں اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہوگا، اور اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں مشکلات برداشت کر لیں، یہ تو ویسے بھی کھیل تماشا ہے، کھیل شروع ہونے سے لے کر کھیل کے آخر تک کھیل کھیل ہی ہوتا ہے، وہ ازلی دشمنوں سے بھی لڑا جائے تو وہ کھیل ہی ہوتا ہے۔ اور کھیل کے دوران جب کھیل اسی وقت تک ہے جب کھیل کھیلا جا رہا ہے، کھیل سے پہلے بھی کوئی مزہ نہیں اور کھیل کے بعد بھی کوئی مزہ، تو کھیل ہے بس۔ تو بس یہ زندگی ہے تو زندگی کے مزے ہیں، ختم ہوگی تو نہ پہلے کی کوئی بات اور نہ بعد کی کوئی بات۔ اصل جو زندگی ہے، اصل جو حیات ہے وہ آخرت کی حیات ہے۔ صوفیاء جو کہتے ہیں نا زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے، جی موت سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلے والی چیزیں تو فنا ہیں اور عارضی چیزیں ہیں، موت کے بعد ہر چیز دائمی ہے۔ پھر اس کے بعد دارالعمل کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اچھی بری ہر طرح سے گزر جائے گی۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور اپنا اصل نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور یہ جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کی زندگی، اللہ ہی الحیوان یہی تو اصل زندگی ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے حیوان، حیوان مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے نا حیات، اس کے آغاز بھی اختتام بھی ہے۔ تو یہ جو حیوان ہے نا اس کا آغاز ہے اور پھر اختتام نہیں ہے، پھر یہ لامحدود ہے، مبالغہ کا صیغہ، اصل زندگی ہے۔ لو کان یعلمون لوگ کاش کے سمجھیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین مکہ کے ایک ایمانی کیفیت کی رد ہے، ایمانی کیفیت کی تردید کی گئی ہے، اور عام طور پہ وہم پرستی کے شکار مسلمان بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ جب اپنے حالات میں درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، تو لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان لوگوں کو پکارتے ہیں، اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، اپنے بڑوں کو پکارتے ہیں، اپنے آئیڈیلز کو پکارتے ہیں۔ اور جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں نا تو پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ گویا ان کا نظریہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے تو ہمارے معبود بھی چھڑا لیتے ہیں، البتہ بڑی مصیبتوں سے صرف اللہ ہی چھڑاتا ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی کسی بھنور میں آ کے پھنس جاتی ہے، کسی دریا کی موج میں آ جاتی ہے، سمندر میں پھنس جاتی ہے کشتی،
تو پھر اس وقت یہ کھڑے ہو کے یہ نہیں پکارتے کہ ہمیں فلاں بچا لے اور فلاں بچا لے اور فلاں بچا لے اور فلاں بچا لے، نہیں، اس وقت فوراً کہتے ہیں یا اللہ صرف آپ بچا سکتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی بھی ہیں، کچھ واقعات بھی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر، مکہ معظمہ کو چھوڑ کر فتح مکہ کے موقع پر بھاگ نکلے تھے۔ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو قبول بھی نہیں کریں گے، اور قبول نہیں کر سکتے ہیں ہتھیار بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی ذلت کس طرح سے جو ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو بھاگ جاؤ یار، سامنا ہی نہ کرو۔ بھاگ گئے، راستے میں سمندر تھا، کشتی میں بیٹھے تو بس کشتی جو تھی وہ دریا کی موجوں نے اسے گھیر لیا۔ اللہ اکبر، بھنور میں پھنسی۔ اٹھے حضرت اکرمہ اور لات و منات و عزا و حبل کو پکارنا شروع کیا۔ ساتھ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اکرمہ کے نظریے پہ تھے۔ کہنے لگے بیٹا یہاں پر لات و منات و عزا و حبل نہیں چلتی، اس کی کچھ بھی نہیں، اس اللہ کو پکار۔ نہ صرف اللہ کو پکاریں تو پھر محمد بن عبداللہ سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے، وہ تو لات و منات و عزا و حبل کی نفی کرتے ہیں۔ تو جب یہاں سمندر کی لہروں میں نفی کرنی ہے تو خشکی پہ، تو فوراً کہنے لگے یا اللہ میری کشتی کو پار لگا دے، اگر کشتی پار لگتی ہے تو میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ واپس آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا اپنے ساتھ، اور پھر بعد میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا کے موقع پر شہید بھی ہو چکے تھے، جو پیاسے جو یرموک میں، موتا میں نہیں، یرموک کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور وہ جو 3 صحابی پیاسے شہید ہوئے تھے، ایک نے کہا دوسرے کو پانی دو، دوسرے، ان میں ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، باپ کو اللہ نے دولت اسلام کی نہ دی، بیٹے کو اللہ نے دے دی۔ اسلام دیا اللہ رب العزت نے پانی کی لہروں میں، وہاں سمجھایا مسئلہ، اور پھر پانی آ رہا ہے نزا کے عالم میں، حوض کوثر کا پانی رسول اللہ کے دست مبارک سے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تو کچھ لوگ، کچھ ایسے واقعات ہوئے بھی۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹی مصیبتیں یا بڑی مصیبتیں، مصیبتوں سے بچانے والا صرف اللہ، مصیبتوں سے بچانے والا، ہاں، ہمیشہ اللہ کو پکارو، لا الہ الا اللہ۔ راکبوا فی الفلک، وہ کشتی میں سوار ہوئے، دعوا اللہ، پکارا انہوں نے اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، پکار۔ دین کا ایک معنی عبادت ہے، دین کا ایک معنی قیامت ہے، دین کا ایک معنی نظام بھی ہے، اور دین کا ایک معنی پکار بھی ہے۔ یہاں لفظ دین کا معنی پکار ہے، اور اس پہ قرینہ پیچھے دعوو کا لفظ ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ فلما نجاہم من البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے توہم پرست لوگ بھی اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ پہلے جو ہیں وہ کہیں کالی کٹبی اور پتہ نہیں کالے کوے اور پتہ نہیں کالے کپڑے اور لیریں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں۔ جب واقعی پھنس جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی مصیبت ہے یا کوئی کام ہے، ہمیشہ اللہ کو پکارا۔ میرے بھائیو، ایک چیز ہے، پورے قرآن کا خلاصہ یہ بات، اللہ سے دعا کا تعلق قائم رکھنا، اللہ سے دعا کا تعلق قائم رکھنا۔ دعا کا تعلق جس شخص کا اللہ کے ساتھ ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، جی، شروع سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہم کمزور مسلمانوں کی ہے، جب ہم مصیبتوں میں پھنستے ہیں پھر لمبے لمبے نفل پڑھتے ہیں، پھر وظیفے بھی پڑھتے ہیں، پھر تہجدیں بھی شروع کرتے ہیں، اور جب ہمارے نارمل حالات ہوتے ہیں تو پھر ہم سب کچھ نارمل کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی ترجیح اللہ کی ذات ہونی چاہیے، تمام امور میں پہلی ترجیح اللہ کی ذات ہو۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے اوپر ہونی چاہیے، اللہ کا تعلق سارے تعلقوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی میں وہی شخص لطف اٹھاتا ہے، باقی معاملات گھر کے، خاندان کے، برادری کے، کنبے کے، قبیلے کے، ذاتی معاملات وہ بعد میں، اللہ کا تعلق پہلے، اللہ کی رضا پہلے، اللہ کی محبت پہلے،
یہ سب چیزیں اللہ سے محبت کے درجے پر. فرصت کے درجے میں اللہ کو نہیں پکارنا ہے, مصیبت کے درجے میں نہیں پکارنا ہے, اللہ کو پہلی ترجیح میں, پہلی ترجیح. فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون, جب ہم نے ان کو نجات دی تو پھر وہ شرک کرنے لگ گئے. کسی شخص نے منت مانی درخت سے اتر جائیں گے تو ہم ایک گائے ذبح کریں گے, تھوڑا سا نیچے آ گیا تو کہنے لگا آپ بکری ذبح کریں گے, تھوڑا سا اور نیچے آ گیا تو مرغی پہ آ گیا. وہاں قریب سے خیال آیا مرغی کی بھی کیا ضرورت ہے, اتر ہی آئے, چھلانگ لگائی تو ٹانگ ٹوٹ گئی. اب دل میں کہہ رہا ہو میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا, گائے ذبح کروں گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. اب اس مصیبت میں آ گئے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب گائے کی طرف چلا گئے. ایسی منتیں اللہ کے ساتھ شرطوں والی یہ نہیں رکھنی چاہیے. یہ بندہ فضول بندہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت میں پھنسے تو پھر اس کے بعد جو ہے خاص تعلق رکھے, دعائیں بھی کرے, وظیفے بھی پڑھے, لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھے, اور جب مصیبت سے نکل آئے تو پھر اللہ کو بالکل بھول جائے. لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ جب بندے پہ کوئی مصیبت آیا تو وہ کہے کہ میں نے فراغت میں تو پکارا نہیں, یا مصیبت پہ بھی نہ پکارو, نہ, فوراً اللہ کو پکارنا شروع کر دے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا, یہ بھی غلطی ہے, کیونکہ اللہ کا جو دار ہے نا وہاں سچائی چاہیے. سچائی سے آ گیا ہوں اب اللہ کے راستے پر, وہاں سچائی چاہیے, سچائی. تو بس اللہ, اب مصیبت بھی آ گئی ہے تو پھر بھی اللہ سے تعلق تو رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے. اب غلط کیا ہے کہ مصیبت ختم ہوئی تو تعلق چھوڑ دیا, مصیبت ختم ہوئی تو پھر تعلق چھوڑ دیا. اللہ اکبر. لیکفروا بما آتیناہم, نہ شکری کر دیتے ہیں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی ہے, اس کی نہ شکری کرتے ہیں, یعنی نجات. وَلِيَتَمَتَّعُوا, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پتہ چل جائے گا ان کو, ان قریب جان لیں گے. اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ کہا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے ارد گرد سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, تمہارے ارد گرد لوگوں کے حالات کیا ہیں, تمہارے ارد گرد لوگوں کو کیسے تیو پالا کر کے رکھا ہوا ہے. تم پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم ہے. بیت اللہ کی طرف وجہ سے, حرم کی وجہ سے لوگ ڈاکو تمہارے قافلے لوٹتے نہیں ہیں, ڈاکو تمہارے قافلے نہیں لوٹتے ہیں, احترام کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا قافلہ ہے. اس اللہ نے تمہیں اتنا امن اور اتنی عزت عطا کی ہوئی ہے کہ لوگ تم پہ حملہ نہیں کرتے ہیں, باقی قبیلوں کو تیو بھالا کر کے رکھ دیا ہے. کچھ تو لحاظ کرو اس مہربانی کا اور اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو. اولم یروا, کیا دیکھتے نہیں, انا جعلنا, بے شک ہم نے بنایا, حرمن, عزت کی جگہ, آمنن, امن کی جگہ, ویتخطف, اور اٹھا لیے جاتے ہیں, الناس, لوگ, من حولہم, ان کے ارد گرد سے, افبالباطل یؤمنون, وہ جھوٹ پہ یقین کرتے ہیں, وبنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں, جھوٹ کا یقین کرتے ہیں اور سچ کا انکار کرتے ہیں. یتخطف الناس من حولہم, لوگ تمہارے ارد گرد سے تیو بالا کر کے رکھ دیے ہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے امن میں رکھا ہے تو امن میں رہو بھائی, اس امن کو تباہ و برباد نہ کرو. اولم یروا انا جعلنا حرما, ہم نے بیت اللہ کو عزت دی, ہم نے مکہ معظمہ کو امن دیا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, لوگ ان کے ارد گرد سے اٹھا لیے جاتے تھے. قریش کو لوگ عزت دیتے تھے, قریش کے قافلوں کو بھی کوئی نہیں لوٹتا تھا. افبالباطل یؤمنون, تم جھوٹ پہ یقین کر گئے, وبنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کی نعمتوں کا تم انکار کر گئے ہو. اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید ہے, اس کا تو تم ایمان لاؤ. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا, کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. او کذب بالحق, یا حق کو وہ جھوٹا قرار دیتا ہے, لما جاؤ, جب اس کے پاس پہنچتا ہے. بڑا ظالم ہے وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نام پر. مولوی پکڑے جائیں گے جی, اپنی باتوں کو اللہ کی بات قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے. وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ, حق بات کا انکار کر دینا, حق کو جھوٹ بول. لما جاؤ, جب اس کے پاس آ جائے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ, کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ استفہام اقراری, ہاں جہنم ٹھکانہ ہے.
اور پوری صورت کا پھر خلاصہ آ گیا. آخری آیت میں بالکل خلاصہ آ گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے پانے کے لیے فینا ہماری راہ میں، ہمارے دین میں، ہماری محبت میں، ہمارے پیغمبر کی اطاعت میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو چلاتے ہیں اپنے راستوں پر. لنہدینہم دو معنی، ہم ان کو دکھاتے ہیں، دوسرا معنی ہم ان کو چلاتے ہیں، سبلنا اپنی راہوں پر. ہمارے استاد ایک معنی کرتے تھے، پنجابی میں پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے اساں دیوا بال کے بنیرے تے رکھ لیں. جو لوگ ہماری راہوں پہ آتے ہیں اساں دیوا بال کے بنیرے تے رکھ لیں. والذین جاہدوا فینا، تم میں کوئی چاہنے والا ہی نہیں ہے. جو لوگ ہماری طرف لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہوں پہ چلاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مجاہدین کے ساتھ ہے. اب مجاہدین میں سارے لوگ شامل ہیں. اچھا، دین کے غلبے کی کوئی بھی کوشش جہاد ہے، قتال اعلیٰ درجہ اس کا. تو دین کے غلبے کے لیے کوئی بھی لوگ جو کوشش اور محنت کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اللہ ان کا مددگار ہے. اللہ رب العزت ہماری مدد اور نصرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.